اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک خدا ان مجاہدوں کا دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں یوں صف بستہ ہو کر جنگ کرتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ وی بریتھ ان یور نیم او ہوم لینڈ، وی سلیوٹ یور گریٹنیس، ہم اپنی سانسیں تیرے نام کرتے ہیں اے وطن، ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ ماتلی سے لے کے حیدرآباد، حیدرآباد سے لے کے کراچی، تمام پاکستانیوں کو فراز اکبر شاہین کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے آپ کا میزبان آج 14 اگست بہت جوش اور جذبے کے ساتھ منا رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا اچھا تو گنگنانا نہیں آتا، لیکن میں اپنے وطن کے لیے ضرور کوشش کروں گا ایک ہلکا سا تھوڑا سا ملی نغمہ آپ کو سناؤں۔ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو، اس میں میرا نام ہے اس سے میری پہچان ہے، ہو اس سے میرا نام ہے اس سے میری پہچان ہے، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، ہو اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، میں شکریہ ادا کروں گا ہمارے آئی ایس پی آر کا، اور جن کی وجہ سے آج ہمارے پاس جو مایہ ناز اور ہیروز ہمارے موجود ہیں جنہوں نے 71 کی وار بھی جو ہے وہ لڑی، اور میں ان کا تعارف کراتا جاؤں۔ جناب سر کیپٹن عارف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ کا بہت شکریہ، اور آئی ایس پی آر کا بہت شکریہ کہ انہوں نے پرانے سپاہیوں کو آج بھی یاد رکھا، ہم ان کا شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔ ہماری طرف لیفٹ ہینڈ پہ موجود ہے جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، شاہین کی پرواز میں اکثر شاہین کی پرواز کی وجہ سے تشریف لاتے ہیں، ان کو نام ہی بہت خوبصورت لگتا ہے، کرنل محمد سہیل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، اور آپ کے توسل سے ایک تو میں آپ سب کو مبارک بھی دیتا ہوں 14 اگست کی، اور دوسرا آپ کے توسل سے آپ کے چینل 5 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا۔ سر بہت بہت شکریہ، اور آپ نے بہت اچھا نغمہ سنایا، ماشاءاللہ دل میں جوش آ گیا۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، کیونکہ سر جوش کی تو ضرورت اس وقت پورے پاکستان کو، اور ہم سب اس وقت جذبے کے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کیپٹن عارف صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، مجھے یہ بتائیے گا سر، جو 14 اگست تو ماشاءاللہ 1947 کے بعد تک آج تک ماشاءاللہ آج 78 14 اگست ہے اور منائی جا رہی ہے جوش اور جذبے کے ساتھ، تو سر اس دفعہ کی 14 اگست میں کیا فرق ہے؟ ماشاءاللہ پورا پاکستان جذبے کے ساتھ موجود ہے۔ اس دفعہ اور پچھلے 14 اگستوں میں صرف فرق اتنا ہے کہ پچھلے 14 اگست ہم صرف آزادی کا دن منایا کرتے تھے، آج ہم آزادی کے تحفظ کا دن منا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آزادی کے تحفظ کا دن منا رہے ہیں، بالکل صحیح فرمایا سر۔ اپنا جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے اس دھرتی میں خون ہے، میں اس میں ان بھائیوں کا اور ان ساتھیوں کا اور ان شہیدوں کا جو بلند درجہ اور ہمارے دائیں کھڑے ہونے والے انسانوں کا جن کی بدولت آج ہم زندہ ہیں، میں ایک انگریزی کا پیراگراف پڑھوں گا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ 14 اگست تو اپنی جگہ پر ایک کانسٹنٹ وہ ہے،
तो रिलेटिवली ये 14 अगस्त आज क्यों इतना उजागर हुआ है, वो इसलिए हुआ है दैट हमारे इस दफ़ा सिपाही हो, आम शहरी हो, कप्तान हो, मेजर हो, जर्नल हो, सियासतदान हो, या जो बाकी लोकल बॉडीज़ की ये सब यकजा हो गए हैं। ये सब यकजा होने मुत्तहद हो गए हैं सर। मुत्तहद हो गए हैं जी सर। इसलिए कि इस दफ़ा फिर हिंदुस्तान ने हमको ललकारा है। अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर के नारे के साथ हमने उन्हें इस मुंह तोड़ दफा जवाब दिया सर। फिर उसने हमें ललकारा है और तू कई बार ले चुका है इम्तिहान हमारा, तो इस दफ़ा भी इंशाअल्लाह और रहमान हम कामयाब हुए माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। और आइंदा भी बहैसियत एक मुत्तहिद कौम के सारी उम्र मुत्तहिद रहेंगे। ये 14 अगस्त इस बात का हमें अज़म याद दिलाता है कि जो हमारे साथी शहीद हो चुके हैं, हालांकि वो जिंदा हैं, वो हम में मौजूद हैं, बेशक। क्योंकि शहीद कभी नहीं वफात पाता। जी, वफात कभी नहीं पाता। वो हमेशा जिंदा रहता है। और मैंने जैसे कहा था कि हम ये 14 अगस्त उनको मंसूब करते हैं जिन्होंने, आई कोट, इन द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ are to be found the last resting places of those Muslim soldiers who for their home and country followed the path of duty to the bitter end. Let us not betray them once Yes, you're it right, becomes a question of sacrifice for our motherland. मदरलैंड, यस सर। ये जो धरती माँ है ना, इसके लिए हमें, जैसे उन्होंने राय हक, इस दफा आपकी 14 अगस्त का नारा हक, मार्का हक, मार्का हक है। हमें अब हर रोज एक मार्का हक और अपने आप को दुरुस्ती की तरफ ले जाना चाहिए, जिस मकसद के लिए पाकिस्तान 2 नेशन थियरी के पर कायम हुआ था। बिल्कुल सही कहा सर। कन्ना साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। हम सर जिस दौर की बात करें, उस वक्त सोशल मीडिया भी इतना नहीं था, टेलीविज़न भी सिर्फ एक ही पाकिस्तान टेलीविज़न आया करता था। तो इस दफ़ा जो हमारा जो बुज़दिल दुश्मन है इंडिया, उनके मीडिया ने बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया और रिपोर्टिंग की कि उन्होंने मुल्तान के पोर्ट भी फ़तह कर लिए जहाँ समंदर नहीं है, कराची भी उन्होंने पूरा फतह कर लिया, उनका मीडिया ये बता रहा था। और हमारा मीडिया बहुत जिम्मेदाराना तज्जिया कर रहा था और जो फैक्ट एंड फिगर थी सच बता रहा था। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि उनका मीडिया, मोदी मीडिया बेसिकली, जिसको मैं कहूँगा मोदी झूठा मीडिया जो है, उस बारे में कुछ बताएं सर। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कैप्टन साहब जो हमारे सीनियर हैं माशाल्लाह, और सीनियर ही नहीं है, बहुत बड़ा एक तजुर्बा है बेशक सर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं इनकी बात से टोटल ये एग्री करता हूँ कि ये हमारा जो आज़ादी का डिफरेंस जो आपने पूछा था इनसे, एक तो मैं एक चीज़ और भी शामिल करना चाहता हूँ कि जो पिछला आज़ादी का दिन था हमारा और इस दफ़ा का जो है, वो इस अचीवमेंट की, जो इंडिया और पाकिस्तान की जो चंद दिनों की जो लड़ाई हुई थी, जिसने दुनिया में पूरी रौनक मचा दी, और ये एज अ ट्रेनिंग के तौर पे अब इस्तेमाल हो रही है पूरी दुनिया में कि किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने और आर्मी ने सर अंजाम दिया। तो एक तो इस बात को मैं इनके साथ और मुंसलिक करता हूँ इनकी बात के साथ, और दूसरा ये जो इन्होंने शहीदों की बात की है, ये तो इसको आप कोई डिनाई नहीं कर सकता। देयर इज़ नो डाउट कि आज जिन्होंने, हमारे शहीदों ने जान दी है, इस ज़मीन को जो खून दिया है, उस खून की वजह से आप और हम सब इधर बैठे हुए हैं आराम से। और इंडिया पाकिस्तान की 3-4 जंगें हो चुकी हैं, आपको मालूम है, और हर दफ़ा अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने इंडिया को धूल ही चटाई है। और
سوائے 1971 میں، وہ بھی ہماری اچیومنٹ بہت اچھی تھی ایئر فورس آرمی کی، لیکن افسوس یہ تھا کہ ہمارا شاطر جو دشمن تھا اس نے پلاننگ ایسے کی ہوئی تھی کہ ان کو پتہ تھا، حالانکہ بنگالی لوگ جتنے بھی تھے بنگال کے، وہ ان کا بہت بڑا کردار تھا پاکستان کی آزادی میں. انہوں نے یہ دیکھا کہ جو بنگال ہندو بنگالی تھے ان کو ٹیچر بنا بنا کے وہاں بھیجا. اتنی لمبی پلاننگ کی انہوں نے تاکہ وہ ان کے دماغوں کو پلوٹ کرتے رہیں شروع سے. کچھ لوگ ہو گئے پلوٹ جو جذباتی تھے، سارے نہیں ہوئے. دیکھ لیں ابھی محبت پھر کھچائی بنگلہ دیش کی، ان کے کیڈٹس ہماری اکیڈمی میں ٹریننگ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے نا، ماشاء اللہ. تو اس لیے یہ جو ہے سارا جو انڈیا پاکستان کا ٹسل چلتا رہا ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا جو پچھلا مئی میں ہوا ہے، ابھی اس مئی میں جو پاکستان ایئر فورس آرمی نے کردار ادا کیا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کا جذبہ اور جو متحد ہونا تھا نا، وہ سب سے بیسٹ اب ہوا ہے پاکستان میں ماشاء اللہ سے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے اور آگے لے کے چلے ہمیں انشاءاللہ. تو یہ سلسلہ ہے سارا. سر میڈیا وار کی جو میں نے ایک بات کی، جو اس بارے میں کچھ ہاں، میڈیا وار کا جو آپ نے فرمایا تھا، میڈیا وار کا یہ آپ کو پتہ ہے انڈینز شروع سے غلط پروجیکشن کرتے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے جتنی غلط پروجیکشن پاکستان کے بارے میں کی تھی کہ یہ جگہ کیپچر کر لی، وہ کر لی، وہ کر لی. اب جب پاکستان نے جو دکھایا ان کو، آپ کو معلوم ہے کہ ایئر فورس کے میرے خیال سے 70 جہاز ان کے ود میزائلز لیس تھے اپنے ایریا میں، اور پاکستان کے تقریباً 40 تھے اپنے ایریا میں لیس، لیکن 10C تھا جو کہ PL-15 کے ساتھ لیس تھا. اب PL-15 کا ان کو رینج نہیں ایکچولی پتہ تھا کہ یہ 200 پہ مارتا ہے، اور ان کا جو ہے وہ 150 پہ مارتا ہے. تو ہمارے میں جو GA-10C جہاز تھے انہوں نے اپنا ریڈار بند کیا ہوا تھا، اور جو ریڈار کی سرویلنس ہمارا دوسرا جہاز جو ہوتا ہے اوپر، اس سے سرویلنس ساری ریڈار کی لے رہے تھے. اور جب 200 کے قریب آئے ہیں نا تو ہمارے میزائل انہوں نے انہی کے ایریا میں مار دیے ہیں. اچھا، تو وہ گرے ہیں. ٹھیک ہے، اب انہوں نے جتنا جھوٹ بولا تھا، یہ فرسٹ ٹائم، ہمیشہ انڈیا جھوٹ بولتا رہا ہے، فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اس جھوٹ کو ایسا عیاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کے اپنے جو جرنلسٹ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم مودی کو سپورٹ کرتے تھے جھوٹ بول بول کر، اب ہم سچ بات بتائیں گے. اللہ اکبر، یہ ہے میری پاک فوج. اور یہ آپ دیکھیں نا، میرے اللہ نے بالکل بدل دیا، اور یہ فرسٹ ٹائم ایسا جھوٹ ملا ہے. بے شک بے شک. اور کل بھی میں نے اس پہ میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب میں، وہ یہی کہہ رہا تھا انڈین چیف اس کا جو ایئر فورس کا آفیسر تھا، ہائی رینکنگ آفیسر، اس نے کہا یہ کہ پاکستان نے کیا ہے ہمارے ساتھ، یہ نقصان کیا ہے ہمارا. اور اب دیکھ لیں پھر ہمارے چیف نے بھی ماشاءاللہ سے امریکہ سے بیٹھے ہوئے ایسا شیروں والا جواب دیا انڈیا کو کہ اب وہ گھر بلا گئے ہیں. اب وہ جیسے بولتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے، تو وہ ان کا چیف کہہ رہا ہے کہ ہاں وار ہو سکتی ہے، مطلب ڈر ڈر کے رکھ لیا. یہ حالت ہے ان لوگوں کی. بالکل صحیح. یہ اللہ کا فضل ہے ہم سب پر، اور ہمارے یہ شہیدوں کا بہت بڑا اعزاز ہے. ہم سب اس کے لیے ہمیشہ دعا گو ہیں، اور ہمارے دل میں وہ ہمیشہ زندہ ہے انشاءاللہ. سر کیپٹن صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جو ہماری ابھی مارکہ حق جو ہم سیلیبریشن منا رہے ہیں، اور ہم نے انڈیا کو اس کا سندوری واپس کر کے دھول چٹا دی، کیا انڈیا بزدل دشمن دوبارہ یہ سوچ سکتا ہے ہم پر حملہ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں فوجی زبان میں آپ سے ایک بات کہوں گا، جی جی، کہ نیور انڈر اسٹیمیٹ یور اینیمی. اچھا، نیور انڈر اسٹیمیٹ یور اینیمی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس نے کبھی، ہندوستان نے کبھی پاکستان کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کیا. 1947 سے لے کے آج تک؟ 1947 سے لے کر اب تک. اچھا. اگر آپ پیچھے جائیں تو 65 کی وار جبرالٹر جب شروع ہوا تو پاکستانی فوجیں جو تھیں وہ اخنور کے برج تک پہنچ چکی تھی، لیکن وہاں سے ان کو واپس بلا لیا گیا، ورنہ وہ LFC کاٹ لیتے تو کشمیر تو اسی وقت چلا گیا تھا. شاستری نے کہا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا محاذ کھولے گا. اچھا.
اور اس نے پھر 6 ستمبر کو لاہور پہ چنا اور حملہ کیا. تو وہ کیونکہ میں 2.5 سال قید رہا تھا, میں نے ہندو مائتھولوجی اور ہندو کی جو ذہنیت ہے وہ آپ قید و بند میں ہی صرف سیکھ سکتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. آپ سمجھ گئے ہیں. تو آپ جنگی سر قیدی تھے؟ میں 2.5 سال جنگی قیدی بھی رہا تھا. اچھا. اور اس سلسلے میں صرف اتنا کہوں گا کرنل صاحب کہ one seldom value anything which he can get cheaper. One seldom value anything which he can get cheaper. Yet sooner or later, I am beginning to believe that a period in prison is the most desirable part of one's education. Exactly, sir. You're very right. Very nice, sir. Very good. جو وہاں پہ قید رہا یا جنہوں نے ہندوستان کے بارے میں تحقیق کی تو انہوں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ مکار کی حیثیت. مکار دشمن ہے. مکار ہی دشمن پایا. انڈیا تو ہمارا یہ دیش ہے. آپ اپنے ذہن سے نکال لیں کہ آج آپ 14 اگست منا رہے ہیں. آج کے دن سے جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا تھا ہمیں زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے آپ کو اور بھی زیادہ ہوشیار رکھنا ہے. اور آج کل کے لیے ہوشیاری کیا ہے؟ میڈیا ہے. آج کل وہ نہیں ہے کہ مسجد سے اذان ہوگی, میڈیا ہی ایک پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے اور اس نے کیا ہے. کوئی بات سر اس نے کیا ہے. اب میں سر جان کے مان پاؤں تو کچھ عرض کروں. جی سر ہمارے کان میں بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے, مجبوری ہے ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں ناظرین, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز. میں ہوں پاکستان, میرے ساتھ موجود ہیں پاکستانی, اور وہ پاکستانی جو کہ ہمارے غازی ہیں, جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے جنگیں لڑی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. جی کیپٹن صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے آف دی ریکارڈ ہماری جو بات ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ آپ نے ایک بس بھی انڈیا کی ہائی جیک کی تھی. ایک بس بھی انڈیا کی ہائی جیک کی تھی. ہاں, وہ ہم بریلی میں قید تھے. ہم پانا گڑھ پہلے گئے, پھر وہاں سے پانا گڑھ سے جب ہم بریلی آ رہے تھے تو وہ ریل کے ذریعے آ رہے تھے. اس میں سے ہم نے 4-5 آدمیوں نے اسکیپ کی اٹیمپٹ کی تھی. 3 جب نیچے اترے تو وہ پیچھے سے ٹرین کا انجن لگا ہوا تھا, تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کے آگے کاؤ کیچر لگا ہوتا ہے. تو جب ٹرین ہگلی کے سامنے سے گزر رہی تھی ہمیں پیچھے ان کی لاشیں نظر آ گئیں, کیونکہ اتر تو گئے تھے وہ, لیکن وہ کاؤ کیچر ان کو پکڑ لیتا تھا. دیٹ واز ابنڈنٹ. پھر ہمارے ساتھ بریلی میں میں نام صرف فرضی لوں گا, جی سر, ایس ایس جی کے ایک میجر صاحب تھے اور ایک ان کا بھائی تھا, اور ملٹری پولیس کے ایک افسر تھے وہ توسی صاحب, جو کراچی سے ان کا تعلق ہے. اور 5-6 آدمیوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم بھاگتے ہیں. میری صرف 3 دن کی سروس تھی اور لڑائی میں شامل ہو چکا تھا, تو مجھے بھی انہوں نے کر دیا. میرے ذمہ یہ کام تھا کہ میں نے بس کا دروازہ توڑنا ہے, راڈ پکڑ کے دونوں پیروں سے بس کا دروازہ توڑ کے پہلے نکل جانا ہے, پھر ہم باقی آئیں گے. تو بریلی سے جب ہم روانہ ہو رہے تھے تو ہم نے جو ملٹری پولیس کے ایک افسر تھے اس کا ہم نے ڈیوٹی لگائی تھی, اس کو ہم نے پہلے گھی اور دودھ پلا دیا تھا. اچھا سر, کون سے سن کی بات ہے یہ 72 کی بات ہے. 72 کی. اچھا ٹھیک ہے, جب ہم بریلی سے میرٹھ کو ٹرانسفر ہو رہے تھے, کیونکہ ہندوستان تو تیار نہیں تھا, اور جو کیمپس تیار ہوتے گئے یہ ہمیں وہاں شفٹ کرتے رہے, ورنہ تو ہم شڈوں میں پڑے ہوئے تھے. تو وہ ٹائم اینڈ موشن سٹڈی تھی. تو اگر آپ بریلی سے آئیں احمد آباد سے نیچے اتریں تو آپ بھاگتا ہے نا, فوج میں سب سے پہلے ایک جنگی قیدی پر فرض ہوتا ہے کہ وہ بھاگے.
भागे। अच्छा, ही शुड एस्केप। और सेकंड बात जो है, नेवर कमिट ए सिविल क्राइम। अच्छा, Yes, because if you commit a civil crime and you are caught, then you are governed by the country civil procedure. फिर prisoner of war जेनेवा कन्वेंशन के तहत आप नहीं होते। जी। तो ये ज़हन में रखनी होती है। तो हम जब टाइम एंड मोशन स्टडी हमने ऐसे की कि थोड़ी थोड़ी देर बाद, घंटे बाद, आधे घंटे के बाद बस हम रुकवा लेते थे कि मेजर साहब कहते थे मेरे पेट में गड़बड़ है, तो ताकि हम जो टी जंक्शन है उस तक हम मगरिब की अजान तक पहुंच जाए। अच्छा, तो अंधेरा सबसे बड़ा दोस्त होता है एक कैदी का। तो दोस्ती सर अंधेरों से करनी पड़ती है कैदी को। जब हम उस टी जंक्शन पर पहुंचे तो दुनिया इकट्ठी हो गई। तो हमें देखने के लिए हमें चाय वहाँ उन्होंने पिलाई, कैन होटल से, रोड साइड ड्राइवर होटल से एक एक प्याली चाय। हम एक दरमियान में बैठे होते थे, एक इधर इंडियन एक इधर इंडियन। तो 14 आदमी एक बस में, 14 दूसरी बस में। तो हमारे ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बॉइल्ड एग्स। बॉइल्ड एग्स, हाँ जी सर। अच्छा, जब भी हम एक पासवर्ड रखते हैं तो एक आपने देखा होगा कि आपको सवाल आता है आज की गूगल से या किसी भी के रिकवरी जी जी, ईमेल हमको दो या अल्टरनेट ईमेल हमें दो। तो इसी तरह पासवर्ड का तोड़ भी जो है कि भाई इसको होल्ड कर लो, तो वो भी हमारा था। वहाँ पर वो अनाउंस हो गया बॉइल्ड एग्स की जगह, तो हम तरह बैठ गए, क्योंकि वहाँ इतनी आवाम खड़ी हो गई थी कि हम भाग ही नहीं सकते थे, आवाम ही हमको पकड़ लेती। तो जब बस ज़रा सी आगे 10 किलोमीटर मेरठ की तरफ रवाना हुई तो मेजर कादर पीछे से आए और उन्होंने टूसी साहब को कहा कि बॉइल्ड एग्स। तो उसने पीछे देखा और उसने फिर रिकन्फर्म किया, आपसे जैसे पासवर्ड रिकन्फर्म करते हैं जी ना, जी जी, वहाँ भी उसने रिकन्फर्म करना था, बॉइल्ड एग। और इसी असना में जो वो एसएसजी के मेजर साहब थे, उन्होंने एक इंडियन से स्ट्रेन गन छीन ली और बस के ऊपर जाके का हेड्स डाउन, और हम सब ने इंडियंस की गने छीन के उनको कहा सर नीचे करके बैठ जाओ, और उसने ड्राइवर के यहाँ रखी और उसने कहा बस को वापस मोड़ो। अच्छा, वो सिख बेचारा जो था वो घबरा गया और उसने जाके कोई 200 साल पुराना ट्री ट्रंक में जाके बस को मारा। मैंने सिर्फ इतना किया कि हम सब हिल गए, क्योंकि हम तो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। जी सर। और वो जो झटका मिला तो उसमें मैंने लात मारी, छलांग मार के बाहर गए। भाग के आगे नहीं जाना होता, ए प्रिजनर ऑलवेज रिवर्स, क्योंकि जो आपको डिस्पैच कर देता है तो वो बेल्ट खोल के आराम से कि मेरे मगरों उतर गया। तो हमारा काम था, बरेली से ऊपर नैनीताल है, तकरीबन 27 किलोमीटर ऊपर नैनीताल बिल्कुल ऐसा ही बॉर्डर है जैसे चमन हुआ, तोरखम हुआ, अंगूर अड्डा हुआ, जैसे अफगानिस्तान और उनका पोरस किस्म का था। तो हमने कहा उधर उससे निकल जाएंगे। तो इस पर हिंदुस्तान ISPR ने भी एक किताब भी छापी है, जी जी, मैं उसका नाम भूल गया, मेरे पास लिखा था, टाइम वेस्ट हो रहा है, वरना मैं वो भी आपको बता दूंगा और दे दूंगा आपको। जी 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 जी। तो उसमें जो SSG के मेजर साहब थे वो उनका छोटा भाई था। SSG के मेजर साहब जो थे वो नहीं निकल सके और उनका भाई था, वो R से उनका नाम था, वो निकल गए। और
تو اور جو تھے وہ کماد کی ٹرالی جا رہی تھی اس میں، تو وہ انڈیا گیٹ کے پاس وہ پکڑے گئے، لیکن رحمان اور دوسرا ساتھی جو ہے یہ پہنچ گئے تھے نینی تال پہنچ گئے. اچھا اچھا. پہنچ گئے تھے، اور پھر وہاں سے یہ پاکستان میں واپس آئے تھے. یہ ہمارا تھا. دو اور بھی تھے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے تھے، وہ ناکام ہو جاتے تھے کیونکہ ہم بے سر و سامانی میں تھے، اور کوئی ایسے صاف بات آپ کو بتاؤں کہ کوئی ایسے پلان نہیں کر پائے ہم وی آر شارٹ آف پلاننگ این اسکیپ. ہاں یہ ایک ہمارا کارنامہ تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہم نے بہت تجربہ کیا. قید کے اندر ہمیں لوگ ملنے آتے تھے، وہ ایک بات کہا کرتے تھے کرنل صاحب، وہ یہ کہا کرتے تھے that we have won the war but we have lost all the battles. کیا بات. وار اور بیٹل کی تشبیہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. جی وہ کہتا ہے جنگ تو ہم نے جیت لی لیکن وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. میرے بھائی ان کا ایک موٹو تھا، بائی پاس انیمی اسٹرانگ پوائنٹس، بائی پاس انیمی اسٹرانگ پوائنٹ، آئسولیٹ دیم، موپنگ اپ وڈ بی ڈن لیٹر آن. Time is what we are short of. Do act or improvise. Surprise is your primary weapon. You got my point? Exactly. وہ فرنٹل اٹیک پہ آج دن تک نہیں آئی میرے. میں کہتا ہوں آج بھی ہندوستان کا کوئی فرنٹل اٹیک کے لیے کہہ دو نا، وہ انکار کر دے گا. بزدل دشمن ہے سر، مکار دشمن ہے وہ. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو تجربے کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ سے فیکچول بات بتاتا ہوں کہ ہم ان کو کہا کرتے تھے تو ہم ہتھیار، ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ہتھیاروں سے چھوٹ جاتے ہیں، تو کاپنا شروع ہو جاتے ہیں سر ان کے ہاتھ. بالکل صحیح بات ہے. میں اب بھی آپ کو کہوں کہ آپ نے جو مارکہ حق کا نام لیا نا، حق پر جہاں بھی آپ کھڑے ہوں گے آپ ہمیشہ کامیاب رہیں گے. بالکل صحیح فرمایا سر، بالکل صحیح فرمایا. آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے حق پر آپ کبھی نہیں مار کھا سکتے. اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے سر. دیکھیں جہاں حق کی بات ہوتی ہے سر، ہم صرف اپنے اندر جو وہ ایک ہے نا حق کی بات اور تقوی پیدا کر لے، سمجھ گئے نا. تو اس دفعہ جو میڈیا نے ہمیشہ سچ بات کہنے کی کوشش کی. جی سر. کوئی آرمی یا سیاستدان یا یہ یا وہ کسی کو نہیں، انہوں نے صرف حق کی بات کہی. اور حق کی بات کے لیے یہ کہا گیا کہ one thing good about the truth, one thing good about the truth, you don't have to remember it. سچائی کے لیے آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا. کیا میں نے پچھلی دفعہ کیا کہا تھا، یہ میرا بیان تھا یا یہ تھا. جھوٹ کے لیے یاد کرنا پڑتا، سچ کی ضرورت نہیں ہوتی سر. جان کی امان پاؤں تو سر مجبوری ہے، جانا ہے ہمیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ناظرین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آج تو 14 اگست ہے، بیٹھیں تو صحیح. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہین کی پرواز. میں ہوں پاکستان، میرے ساتھ پاکستان کے ہیروز. ناظرین کل 13 اگست کو مارکہ حق سیلیبریٹ کیا کراچی کے پہلے ملینیم شاپنگ مال میں، جس میں ترکی کے قونصل جنرل ڈاکٹر کمال سلنگی صاحب نے شرکت کی. اس کے علاوہ شو بزنس کے کافی اسٹارز، اسپورٹس سے ریلیٹڈ کافی لوگوں نے شرکت کی، جس میں پاکستان نیوی کے سینئر آفیشل مسٹر شہریار، اداکار شبیر، جان ٹیپو، جرنلسٹ نسیم راجپوت صاحب اور دیگر نے شرکت کی. یہ جو مارکہ حق ہے یہ 1 اگست سے شروع ہوا الحمدللہ اور کنٹینیو چل رہا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا ناظرین کہ یہ جو مارکہ حق ہے یہ ہر سال اسی طریقے سے جوش اور جذبے کے ساتھ منانا چاہیے. ہمارے ساتھ جو ہمیں بتایا کیپٹن عارف صاحب نے, اس سے تو یقین جانے میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے. جی مجھے یہ بتائیے گا کرنل صاحب, انڈیا جو ہے اس وقت اس کی پوری دنیا میں بہت ویک پوزیشن ہوتی جا رہی ہے. امریکہ بھی اس سے نالا ہے, 50% اس نے ٹیرف لگا دیا امریکہ پر, اور انڈیا پریشان ہے, سانپ سونگا ہوا ہے اس کو. اور ہمارے ماشاءاللہ پاکستان کی ریسپیکٹ کا لیول بہت ہائی ہے, اور ماشاءاللہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جنرل عاصم منیر صاحب کو بھی امریکہ کے جو صدر ہیں ٹرمپ, انہوں نے انوائٹ کیا تھا. تو آپ اس بارے میں بتائیے کہ انڈیا کی اس وقت کیا پوزیشن ہے, کہاں کھڑا ہوا ہے انڈیا؟ دیکھیں, میں کیپٹن صاحب کی ایک بات کو بہت سپورٹ کرتا ہوں کہ ہم جتنے بھی اسٹرانگ ہوں, کبھی بھی دشمن کو ہم ویک نہ سمجھیں. جب تک ہم یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ہم اپنے کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ بنائیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے اللہ کی مدد سے. جہاں ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے ابھی ہم نے یہ مے کا جو مارکہ کیا ہے انڈیا کے ساتھ, جی یہ ورلڈ لیول پہ اس نے پاکستان کو ایک دم اٹھا دیا ہے. ٹھیک ہے, اور پاکستان ایئر فورس کو, آرمی کا تو آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں, بلکہ اب نیوی بھی ہے, کیونکہ چائنا نے ابھی, اگر آپ کو معلوم ہو کہ چائنا نے ابھی حال میں پاکستان کو ایئر کرافٹ کیریئر دیا ہے نیا, جس میں تقریباً ہمارے کچھ کافی نمبر آف جہاز بھی اس کے اوپر, ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر وہاں سے ایکٹیویٹ کریں گے. اور یہ لیٹسٹ ہے, جبکہ انڈیا نے جو ہے وہ سیکنڈ ہینڈ ایئر کرافٹ کیریئر لیا ہوا ہے, کیونکہ بہت مہنگا پڑتا ہے, اور چائنا نے نیا بنا کے پاکستان کو دیا ہے. تو اب جو بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے پوری دنیا مان گئی ہے کہ وہ چائنا کے پاس ہے, اور جو چائنا کے پاس لیٹسٹ چیز آ رہی ہے آپ سمجھ لیں وہ پاکستان کے پاس آ رہی ہے. وہ جو اسٹیلتھ ایئر کرافٹ ہے J-10C کے بعد, اس کا ابھی حال میں اسکردو گلگت میں ٹرائل ہوا ہے, پاکستانی پائلٹس نے کیا ہے اور چائنیز پائلٹ نے کیا ہے کامیاب. اور وہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ وہ ہے جو ریڈار پہ نظر نہیں آتا, اور یہ امریکن ایئر کرافٹ کے مقابلے میں انہوں نے بنایا ہے. تو اس لیے جو بھی لیٹسٹ چیز ہے وہ پاکستان کے پاس آ رہی ہے. انڈیا کا بالکل مورال ڈاؤن ہے, اس کی وجہ سے بھی, ساتھ میں امریکہ کی وجہ سے بھی, یہ بالکل ڈی مورلائز ہو رہے ہیں. لیکن ہمیں کسی سٹیج پہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ ڈی مورلائز ہو گئے تو وہ بالکل ویک ہو گئے یا فلانا ہو گئے. ہمیں ہر وقت ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہمارا وہ جو ہے نا, جھپٹ کر پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, وہ چیز رکھنی چاہیے. وہ تبھی رکھیں گے جب دشمن کو کبھی بھی آپ ویک مت سمجھیں, چاہے وہ ہو رہا ہو, ڈی مورلائز ہو رہا ہو. تو ہر صورت میں ہمیں اس بات پہ اپنے آپ کو رکھنا چاہیے اور مینٹین کرنا چاہیے کہ ہم دشمن کو کبھی ویک نہ سمجھیں. بالکل صحیح تو کہہ رہے ہیں یہ میری طرف سے آپ کو. تو سر یہ ٹیرف کے بارے میں سر کی طرف آتا ہوں. 50%, جو سر 50% ٹیرف جو ہے امریکہ نے انڈیا پہ لگا دیا ہے, اور انڈیا سے کافی نالا ہے, حالانکہ یہ بہت قریب تھے انڈیا اور امریکہ. اب پاکستان کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے. یہ وہی ہمت اور حوصلہ ہے جو ہماری فوج نے پوری دنیا کو کر دکھایا سر. خوف زدہ ہے ہم سے اب پوری دنیا سر. میں آپ سے عرض یہ کروں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جنگ صرف بندوق, ٹینک, جہاز, بحری جہاز اور میزائل سے ہوتی ہے تو یہ نامناسب ہے. جی سر. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے وار, دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جو کہ فزیکل ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے وار, ایک ڈائریکٹ اور ایک انڈائریکٹ. ڈائریکٹ وار تو آپ نے جیت لی, لیکن انڈائریکٹ وار جو ہے جس کے اندر ڈپلومیسی آتی ہے, آپ کی ٹریڈ آتا ہے, کامرس آتا ہے, فارن ریلیشنز آتے ہیں آپ کے, آپ سمجھ گئے؟ جی سر. تو یہ
चीज़ जब दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान की आवाम और फौज यक कालिब दो जान है, वो वाला मिसाल है जी जी। कि ये तो एक हो चुके हैं और ये सब कुछ दूसरी तरफ जा रहा है, तो उन्होंने पाकिस्तान को एक अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना मकसूद समझा, क्योंकि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन जो है ना, वो बहुत सारे एरिया को डोमिनेट करती है। एक फौज की ही द हाइट ऑफ ए माउंटेन इज डिटरमिन्ड with the relative height of the other mountains in the area। एरिया मैं बिल्कुल फिर कहता हूँ जी आपको, आप कहते हैं ना कि यार ये पाकिस्तान इस पोजीशन पर कैसे पहुंच गया, या टैरिफ क्यों कम हो गया, या ये क्यों, तो ये इसके ऊपर ये है द हाइट ऑफ ए माउंटेन, यानी पाकिस्तान की अहमियत का एहसास उनको अब हुआ जबकि उन्होंने खित्ते के बाकी लोगों को टेस्ट कर लिया। टेस्ट कर लिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कहे ना दिल की बात शाहीन की परवाज से, यही बात सर देखने और सुनने वालों को। ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि द स्ट्रेटेजिक पोजीशन का अभी एहसास हुआ अमेरिका को कि ये खाली प्रॉक्सी वार नहीं है, ये फिजिकल और ये एक कौम है, इसके अंदर कैपेबिलिटी है। बिल्कुल सर। आप समझ गए। मैं जैसे पहले आपसे कहा था, मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया के पास ये साजो सामान था, पाकिस्तान के पास ये, सिर्फ ये था कि वो उनको एक कौम की हैसियत में तो उनको ये पता चल गया कि ये एक मुत्तहद कौम है। मुत्तहद कौम सर है। मैं देख रहा हूँ आपका जज्बा ना, और कि आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं और सारी वो बातें बताते हुए। स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। जैसे मैंने कहा, द हाइट ऑफ ए माउंटेन इज डिटरमिन्ड विद द रिलेटिव हाइट ऑफ द अदर माउंटेन्स। आप कहते हैं ना ये इस इलाके में सबसे ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ है जी। तो बाकी पहाड़ों से आप उसको तशबीह देते हैं। तो दुनिया को ये मालूम हो गया कि पाकिस्तान जो है ये एक स्ट्रेटेजिक मुल्क है, लिहाजा इनके टैरिफ और इनको कुछ दो, ताकि इन कौम में बहुत सारी सलाहियतें हैं, उससे अपने अंदर उजागर करो। जैसे हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है। ब्रेन गेन है, बिल्कुल। अगर हमारे लोग बाहर गए हैं तो उन्होंने पाकिस्तान को बैसियत एक एम्बेसडर मनवाया कि हम हैं, हमें इम्तिहान में फिर डालो, हम हर इम्तिहान में कामयाब होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इसीलिए हमें कुछ कंसेशंस मिली, और हमें कंसेशंस इस बात की नहीं मिली कि हमने बेकारी बन के, हमने उनको कह दिया खुददारी के साथ कि हम अभी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, और हमने देख लिया। आपने जीडीपी देख ली, आपने टैरिफ देख लिए, आपने 21% से 11% पर आप ले आए अपना लोन का कायबोर ले आए। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये मुस्बत वो इशारे हैं। दूसरा मुल्क इनको देख रहा है कि यार ये कैसे, इसके तो हम डिफॉल्टर बना रहे थे, ये कैसे वो होता है ना डिफॉल्टर कर रहे थे। जैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि सर मजबूरी है, जाना पड़ता है। नाजरीन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है सर कैप्टन आरिफ साहब और सर कर्नल मोहम्मद सोहेल साहब। नाजरीन हम एक सरप्राइज़ हमने रखा है न्यू सोल्जर सिटी की तरफ से। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हमें जो सबसे पहले कॉल करेगा शाहीन की परवाज़ में, हम 120 गज का प्लॉट उसको गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन अब हम केक सेरेमनी करते हैं। थोड़ी देर के अंदर केक कटिंग होगी और 14 अगस्त बहुत धूमधाम से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 5 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से। वेलकम बैक नाजरीन, हम केक सेरेमनी कर रहे हैं, केक काट रहे हैं 14 अगस्त की खुशी में, और हम मार्का हक बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमने आज सेलिब्रेट किया, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। इसी तरीके से हमारे 5 न्यूज़ में हो रहा है। हमारे बॉस जनाब खालिद आरई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैप्टन आरिफ साहब मौजूद हैं, कर्नल मोहम्मद सोहेल साहब मौजूद हैं,
اور غائبانہ طور پہ ہمارے ساتھ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب بھی موجود ہیں. جی سر بسم اللہ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. زندہ باد. جی ناظرین، ہم موجود ہیں ہمارے پیارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ، جنہوں نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، کیونکہ ہم ہیں پاکستان اور پاکستانی دنیا کی سب سے مضبوط فوج بھی ہے، دنیا کی سب سے مضبوط عوام بھی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں سر کیپٹن عارف صاحب اور سر کرنل محمد سہیل صاحب، اور ہمارے 5 نیوز کے، میٹرو 1 نیوز کے، پلے ٹی وی کے، اسٹار ٹی وی کے آنر جناب خالد ارائیں صاحب. خالد ارائیں صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس سلیوٹ کے ساتھ ہم اپنی فوج کو سلیوٹ کریں اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینک یو. تھینک یو.